بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين نبينا شفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. قابل صد احترام معزز محترم سامعین سامعات، سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے لوٹے تو الوداعی آثار جو تھے وہ نظر آنے لگے۔ ان میں ایک بڑا میسج پیغام اللہ کی طرف سے منا کے اندر جب آپ مناسک حج ادا کر رہے تھے تو وہیں مل گیا۔ سورہ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس سورت کی نزول کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت صحابہ کو پڑھائی، سنائی، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ صحابہ نے کہا بھی آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے اس سورت کے اندر کیا پیغام ہے؟ اس میں حضور کے جانے کی خبر دی گئی ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کی واپسی کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھ لو یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کسی نبی کے دین میں اس تیزی کے ساتھ اتنی مقدار اور تعداد کے اندر لوگ داخل نہیں ہوئے جتنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوئے۔ اور بالخصوص 9 ہجری سے لے کے آپ کی وفات تک تقریباً 70 وفود آئے ہیں جو مختلف قبائل سے تھے، مختلف حکومتوں کے لوگ تھے۔ 70 وفود آئے ہیں اور بغیر کسی شرط کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں ایک قبیلہ طفیل بن عمر دوسی کا تھا رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور سال کے بعد روایت نے کہا یا رسول اللہ نہیں مان رہی بات، قوم نہیں مان رہی، بڑا کام کیا۔ حضور نے فرمایا ارجع الی قوم، جاؤ اپنی قوم کی طرف، اور آپ نے فرمایا اللہم اہدنا دوسن، اللہم اہدنا دوسن، دعا کیا اللہ جو دوس قبیلہ اس کو ہدایت دے دے۔ اگلی دفعہ جب وہ آئے تو اپنے قبیلے کے 80 افراد کے ساتھ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے قبیلے میں ٹھنڈی ہوائیں چل چکی ہیں۔ جی تو جتنی رفتار کے ساتھ اور جتنی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس رفتار اور تعداد کے ساتھ کسی نبی کی امتی اتنے اس کی زندگی میں نہیں ملے۔ کوئی 12 امتیوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے نبی، کوئی 100 تک پہنچے، کوئی 500 تک پہنچے۔ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 40 تھے جو باضابطہ شاگرد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ جی یعنی جیسا کہ اللہ ہے اس طرح اللہ کی تعریف کرنی ہے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے ایک ہستی ایسی جس کی زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، اس ہستی کو کہا جا رہا ہے استغفار کرنا ہے۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری کامیابی جو آپ کو ملی ہے اس کے اندر کہیں کوئی تقدیم تاخیر ہو گئی ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگی جائے، اور ساتھ یہ کہ اپنے نام کی تختیاں لگا کے دنیا سے رخصت نہیں ہونا۔
یہ سارا کام اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ یہ مکمل ہوتا. تو یہ الوداعی آثار تھے. دوسرا ایک الوداعی اثر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 10 دن یعنی آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے. 10 ہجری کا جو رمضان تھا، یہ جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں آپ نے 2 عشرے اعتکاف فرمایا ہے. یعنی وقت کم رہ گئے تھے، تجود کی زیادہ ضرورت ہے. جی تیسرا ایک بڑا اثر الوداعی آپ کی زندگی میں یہ دکھائی دیا کہ جو رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں سیدنا جبرائیل کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور فرمایا. ہر رمضان میں 1 دفعہ ہوتا تھا، لیکن اس بار آپ نے 2 دفعہ دور فرمایا. تو یہ وہ سارے آثار تھے جو دکھائی دے رہے تھے کہ اب جانے کی تیاریاں ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ادا کر رہے تھے تو حج کے دوران بھی آپ بار بار کہہ رہے تھے، بالخصوص منا میں ٹھہرے ہوئے جب آپ کنکریاں مارتے تھے، لوگ اکٹھے ہوتے تھے، تو آپ فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید اگلے سال میں آپ کے ساتھ اس جگہ اس مقام پہ نہ کھڑا ہو سکوں اور آپ کے ساتھ حج ادا نہ کر سکوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار تھے. سفر 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے قریب جو قبرستان ہے شہدائے احد کا، وہاں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے دعا کی، اور دعا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ آپ ہم سے اچھی جگہ میں پہنچ گئے. وہاں سے جب آپ واپس آئے تو سیدھا مسجد نبوی تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، اور اس خطبے کے نکات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں قریب آپ کو چھوڑنے والا ہوں. آپ فرمایا گویا میں اپنا حوض کوثر یہاں سے دیکھ رہا ہوں، وہ حوض ترد علی امتی یوم القیامہ وانا فرطکم، میرا حوض وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے دن میری امت آ کے مجھ سے ملے گی، اور آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے پہنچ چکا ہوں گا. جی حوض کے بارے میں آپ نے مزید فرمایا کہ میرا حوض جس کی لمبائی چوڑائی ایلیا جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے یہاں سے لے کے یمن کے دارالحکومت صنعا تک ہے لمبائی چوڑائی. آپ نے فرمایا اس کے اوپر پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے اتنی مقدار میں برتن رکھے ہوئے ہیں جتنے آسمان کے اوپر آپ کو تارے نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. آپ نے فرمایا جو ایک دفعہ پی لے گا نا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، اور جو رہ جائے گا اس کی پیاس بجھے گی نہیں. جی آپ خود ارشاد فرما رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، خزانے میرے قدموں میں ڈال دیے گئے ہیں. مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو اپنا تم مشرک ہو جاؤ گے، اس کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کی طلب کے اندر تم اس قدر غرق نہ ہو جاؤ کہ تمہارا دین جو وہ پیچھے چلا جائے یا اس کو پس پش ڈال دو، اس کا مجھے زیادہ خوف ہے. آج ایسے ہی ہے، دین ثانوی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہمارے ذاتی معاملات کے اندر بھی حکومتیں نہیں قائم کرتی تو نہ کریں. یہ جو 5 فٹ کی ریاست ہے اس کے اوپر تو کسی کا دخل نہیں نا. مرضی کا میں کھاتا ہوں، مرضی کا پیتا ہوں، مرضی کا سوتا ہوں. کم از کم اس 5 فٹ 6 فٹ کی ریاست کے اندر اس کے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. میں ڈرتا ہوں کہ دنیا کی محبت میں اس قدر تم غرق ہو جاؤ گے کہ دین ثانوی حیثیت اختیار کر جائے گا. دین کو فرسٹ پرائرٹی کے اندر، پہلی ترجیح کے اندر رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر میں آرام فرما رہے تھے اور تیزی کے ساتھ اٹھے اور جنت البقیع میں تشریف لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کے جیسے روٹین میں آپ نے تعلیم دی ہے کہ سلام کیے جائے، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ان کو بھی کہا کہ تم جس جگہ پہنچ گئے ہو وہ دنیا کی جگہ سے بہت بہتر ہے. آپ نے فرمایا فتنن
کقطع اللیل مسلمہ، فتنے اندھیری رات کی طرف پے در پے آ رہے ہیں. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اس تیزی کے ساتھ فتنے آ رہے ہیں کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام تک مرتد ہو چکا ہوگا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، رات ٹھیک ٹھاک ایمان کی حالت میں سوئے ہیں اور صبح مرتد ہو چکے ہیں. کیوں ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بِعَرْضٍ مِنَ الدُّنْیَا، لوگ اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دیں گے. سودے ہوتے نہیں ہیں، بڑے بڑے سودے ہو جاتے ہیں، راتوں رات ہوتے ہیں جی، سر عام دن میں ہوتے ہیں، دین بیچ دیا جاتا ہے اور دنیا سنبھال لی جاتی ہے. یبیع دینہ بِعَرْضٍ مِنَ الدُّنْیَا، لوگ اپنے دین کو دنیا کی خاطر بیچ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان قریب تم سب سے ملنے والا ہوں. یہ بھی الوداعی آثار تھے جی، کہ میں ان قریب، بس میرے بھی آنے کا وقت ہوتا ہے. یہ کلمات آپ مختلف موقعوں پر ارشاد فرماتے رہے. مرض کا جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے 29 صفر کو 11 ہجری، ہجرت کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے جنت البقیع میں تشریف لے گئے. جب واپس آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک کے اندر شدت کی درد تھی اور گھر پہنچتے پہنچتے بخار سے جسم ٹوٹ رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 دن اس مرض کے اندر گزارے ہیں. یعنی آپ کی جو مرض کی مدت ہے وہ 14 دن ہے. 11 دن تک آپ نماز خود پڑھاتے رہے، امامت آپ خود کرواتے رہے، اور باقی دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق کو امام بنایا. آخری جو ہفتہ تھا نا، آپ کی طبیعت زیادہ بوجھل ہو گئی اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے گھروں میں مسجد کے قریب حجرے بنے ہوئے تھے. آپ نے باریاں تقسیم کی ہوئی تھی، آج رات میری کہاں ہے، آج میں نے کہاں گزارنی ہے، آج کہاں گزارنی ہے. اور معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے ازواج مطہرات کے حجروں میں ہر روز ایک چکر لگاتے تھے جب آپ مدینہ میں ہوتے تھے، خیر خیریت دریافت کر لیتے تھے. اور رات کو جس گھر باری ہوتی رہنے کی وہاں ازواج مطہرات آ جاتی تھی، تھوڑی دیر بیٹھک ہوتی تھی، پھر سونے کے لیے سب اپنے اپنے حجروں میں چلی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری باری جا رہے تھے اور ساتھ پوچھتے بھی تھے کب کس کی باری ہے، کب کس کا میرا قیام ہے. سیدہ عائشہ کی کب باری ہے؟ ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری ایام اور آخری وقت اما عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو سب نے بخوشی اجازت دے دی. یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا فضل بن عباس اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دے کے جی، اس قدر مرض کی شدت تھی کہ پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا آپ سے، اور پاؤں زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے. آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں تشریف لے گئے. باقی سارا جو وقت ہے آخری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں گزارا ہے. وفات سے 5 دن پہلے آپ کا جو بخار تھا اس کی شدت اور بڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شہر کے مختلف کنویں، 7 کنووں کا ایک ایک مشکیزہ یا ایک ایک ڈول میرے اوپر انڈھیل دیا جائے. انڈھیل دیا گیا. پھر آپ کو کچھ افاقہ ہوا، آپ مسجد میں تشریف لے آئے. آپ مسجد میں تشریف لے آئے تو آپ نے خطبہ دیا ہے. مختصر خطبہ تھا، لمبے خطبے نہیں تھے. اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت فرمائے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اور میں تمہیں اس سے نہا کو منع کر رہا ہوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. یہ جو قبر پرستی اس امت کے اندر آ گئی ہے، اللہ کے رسول سے بڑی قبر کس کی ہے جی؟ اور کوئی اگر محدث، کوئی عالم یہ کہہ دے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو وہ منکر حدیث ہے. اللہ کے رسول کی یعنی ایک راوی نہیں ہے، 10 راوی اس حدیث کے، اور یہ حدیث پتہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ یہود و نصارہ سے سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی ہے
کہ نبی کو اپنے نبی کے مشن کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے کلیساؤں کے اندر انبیاء کے مجسمے بنا لیے، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ اور سیدہ مریم کا مجسمہ آج بھی یہاں ان کے گرجوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور جو شام کے اس وقت گرجے تھے ان کے اندر دیگر انبیاء کے لیے جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے مجسمے، ان کی پرستش ہوتی تھی۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں شام ایک تجارتی سفر میں گیا، وہاں گیا، یہ مکی دور کا واقعہ ہے، کہہ رہے میں وہاں گیا مکہ سے، تو مجھے وہاں نا عیسائیوں کے پوپ نے، بڑے پادری نے بلایا، اس نے کہا تم مکہ سے آئے ہو؟ کہا جی مکہ سے آئے ہو، تمہارا ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے، اچھے حسب و نسب کے وہ مالک ہیں، وہ ساری صفات، یعنی ایمان ابھی وہ نہیں لائے تھے لیکن وہ مانتے تھے مکہ کے شہری میں سب سے اچھی ہستی محمد رسول اللہ۔ وہ اپنے نا ایک چھوٹے گرجے میں ان کو لے گیا، چاروں طرف تصویریں لگی ہوئی تھی، کہا ان میں دیکھو وہ کہاں ہیں، یعنی دیکھو نا ان کا فن اور ہنر، انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں سے علامات ڈھونڈ کے مجسمے بنائے ہوئے تھے۔ کہتے میں نے دیکھا لیکن مجھے کوئی ایسی مشابہت نظر نہیں آئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو۔ کہتے پھر مجھے ایک بڑے گرجے میں لے گئے، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تصویر جو ہے نا اس کی مشابہت انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر ایسے دائیں طرف مشابہت کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے، نیچے قدموں کی طرف ایک تصویر بنی ہوئی ہے جو جناب عمر کی ہے۔ اصل مشن چھوڑ دیا، تصویریں بنا رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو کہ تمہارے نبی جیسا کسی کو لیا؟ تو میں نے ایک کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے ساتھ پوچھا کہ یہ دائیں بائیں کو بھی پہچانتے ہو کون ہے؟ میں نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ اوپر والے جو ہے نا ان کی مشابہت جناب ابوبکر صدیق سے رضی اللہ عنہ سے، اور نیچے والے جو ہیں جو ان کی مشابہت جناب عمر سے ہے۔ وہ پادری کہنے لگا کہ ہماری مذہبی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے آخری نبی کا جو پہلا خلیفہ ہوگا اس کا نام ابو بکر ہوگا اور اس مشابہت کا ہوگا، اور جو دوسرا ہوگا وہ اس مشابہت کا ہوگا جو بائیں طرف ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت فرمائے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ وَأَنَا نَهَاكُمْ، میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ یہ کسی مفتی کے کلمات نہیں ہیں، یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی کسی سے زیادہ دھرمی نہیں ہے۔ جو بات حضور نے کہی ہے وہ دین ہے، اور جو بات حضور نے نہیں کی اس کو دین میں نہ گھسیٹا جائے۔ کوئی اپنی زندگی جیسے گزارے لیکن دین کا حصہ نہ بنائے۔ جی اگر کوئی ایسی روایت یا ایسی قبر پرستی ہونا ہوتی تو حضور کے بعد افضل البشر صدیق جناب ابو بکر ہیں، ان کی قبر کو سجدے ہوتے، نہیں ہوئے۔ ان کے بعد سب سے بڑے عادل جو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فضیلت بیان فرمائی، اگر میرے بعد لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کی قبروں کو سجدے ہوتے۔ جناب عثمان بڑی ہستی تھے، حضور کی 2 بیٹیاں یکم بعد دیگر عثمان کے نکاح میں ہیں، ذوالنورین باحیا، حضور نے فرمایا عرش کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، ان کی قبروں کو سجدے ہوتے۔ جناب علی کے گھر میں کون تھی؟ خاتون جنت تھی، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر کو سجدے ہوتے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کی، سیدہ عائشہ کے بارے میں فرمایا عائشہ کا مقام دنیا کی تمام عورتوں کے اوپر ایسے ہے جیسے تمہارے کھانوں میں السرید کو کھانوں کے اوپر مقام حاصل ہے، لیکن نہیں سجدے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، بڑی عظمت والی ہستی تھے، ان کی قبر کو سجدے ہوتے۔ آپ نے فرمایا ہر رسول کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی قبر کو سجدے ہوتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کسی کے بارے میں کہا، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت فرمائے، ان انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔
پھر دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے قبرستان میں گئے ہیں، ان کو مخاطب بھی کر رہے ہیں، ساتھ ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں مغفرت کی۔ وہاں دفن کون ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولہ، جی جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ اس کے رسول کے شیر تھے، ان کے لیے دعائیں ہو رہی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کہ یہ مزاج اور ماحول پایا جاتا ہے تو اس سے ہمیں نکلنا ہے، یہ اللہ کے رسول نے منع کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر آپ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ عجیب کمال نہیں کیا، ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری، کسی کو اوے کر کے بلایا نہیں، کسی کا حق مارا نہیں، کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کروائی، جی سب سے کامل ہستی، مسجد نبی، بھری مسجد نبی میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کی ناقدری کی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے، میں آخرت میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم آپ نے دینے ہیں۔ حضور نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، کہا فضل دے دینا۔ اچھا جی یہاں ایک بڑا نا بہترین علمی نکتہ ہے، جب متوفی مر جاتا ہے نا جی، پتلی اس کی تدفین شاید بعد میں ہوتی ہو، اس کے وہ رسا حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں میرا ایسا کتنا بنتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا جی، کوئی بڑا غم والا ہو تو شاید غم بولنے کے بعد اپنے حصے کو تلاش کرے جی۔ ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی متوفی مقروض فوت ہو جائے تو اس کا قرض بھی وہ رسا کے اوپر تقسیم کیا جائے، وہ رسا ادا کرے، ایسا نہ لینے کے لیے آگے اور دینے کے لیے پیچھے ہٹیں۔ حضور نے اپنے قرض کے لیے اپنے اصحاب میں سے کسی کو نہیں کہا، فضل بن عباس کو کہا، اپنے رشتہ داروں میں سے کہا کہ تم اپنی طرف سے 2 دینار اس بندے کو دے دینے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے دوبارہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ نے ایک موقع پہ نیزہ مارا تھا آپ کے ہاتھ میں، جی چربی نیزہ تھا، چربی نیزہ، وہ خاص ہوں گے شاید، تو وہ آپ نے چبویا تھا، تو مجھے بھی بدلہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں وہ نیزہ نہیں ہے، یہ تو عام لاٹھی ہے، بدلہ دینا ہے تو اسی کے ساتھ دو۔ سبحان اللہ جی، اللہ کے رسول اپنے آخری وقت میں حضور نے فرمایا جاؤ وہ نیزہ میری فاطمہ بیٹی کے گھر میں پڑا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق لینے کے لیے گئے تو سیدہ فاطمہ نے کہا کیوں، آج تو نہ شام کی طرف روانگی ہے، نہ کوئی ایسا قبیلہ قریب میں ہے جس سے ہماری کوئی جنگ ہو یا آپ نے جانا ہو، اس نیزے کی آج کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو جناب ابوبکر صدیق نے کہا تم بھی بڑی بھولی ہو، آج دنیا میں وہ کام ہونے جا رہا ہے جو آج تک پہلے نہیں ہوا۔ ایک ایسی ہستی جی جن کے بارے میں اللہ نے کہا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کامل اور اکمل ہستی نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انتقام اور بدلہ لینا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اس بندے کو کہو کہ میرے 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین، وہ میں پیش کرتی ہوں، ان سے بدلہ لے لو، میرے ابا سے بدلہ نہ لینا۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بندہ بھی آگے آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے لو بدلہ۔ جناب ابوبکر آگے بڑھ کہا یا رسول اللہ اس کو مجھ سے لے لو، حضور نے فرمایا نہیں۔ جناب عمر آگے بڑھے، میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول سے بدلہ، انہوں نے کہا نہیں۔ سیدنا علی آگے بڑھ کہا یا رسول اللہ میری تو رشتہ داری بھی دو رہی ہے آپ کے ساتھ، میں تو آپ کی طرف سے بدلہ دے سکتا ہوں نا، حضور نے فرمایا نہیں۔ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے وہ نوک لگائی تھی تو میرے جسم کے اوپر تو کپڑا بھی نہیں تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا اور کہا لے لو بدلہ دو۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے جسم کو حضور کے جسم کے ساتھ ملنے لگ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بدلہ نہیں تھا جی، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب کپڑا اٹھے گا نا میرا بدن آپ کے بدن کے ساتھ لگے گا تو مجھے کبھی امید ہے کہ میرا یہ حصہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہوتا ہے عشق، اس کے جو رسمی نعرے اور دعوے ہیں نا اس میں دیکھنا چاہیے وزن کتنا ہے۔ حضور کی سنت ڈوب رہی ہے، حضور کا دین دنیا میں معقول ہوتا نظر آ رہا ہے اور ہمارا عشق ختم ہی نہیں ہوگا۔ کیسا عشق ہے حضور کی ذات کے ساتھ یار، کب ہم بدلیں گے جی؟ پھر
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد آپ نے ایک اور وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا لوگوں انصار جو ہے نا انہوں نے مالی ذمہ داریاں بھی ادا کی اور بدنی ذمہ داریاں بھی ادا کی. لوگوں انصار کا خیال رکھنا, ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی قدر کرنا, اور ان کے اگر کوئی خطا کار لوگ ہوں تو ان کو درگزر کرنا. لوگوں ساری دنیا بڑھتی جائے گی, انصار تھوڑے ہوتے جائیں گے, یہاں تک کہ آٹے میں جس طرح نمک ہوتا ہے اتنی مقدار میں رہ جائیں گے. ان کے حقوق کا خیال رکھنا. بڑی مہربانی تھی جی انصار کی. حضور کو اپنے گھر بلایا, اپنا مال دیا, اسلام کی مدد کی, آپ کو حوصلہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح جی کہہ دے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, کہ آپ جائیں اور آپ کا جب رب جا کے لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ ہمیں ہدایت کریں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. ہم لڑنا بھی جانتے ہیں اور دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا میں رہنے کا, یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو سمیٹنے اور لینے کا, اور اس بندے نے آخرت کا انتخاب کیا ہے. پھر ابو بکر صدیق رو پڑے. لوگوں نے کہا بابا جی کو کیا ہو رہا ہے, نیت رو پڑتے ہیں جی. کچھ دنوں بعد جب حضور کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جانے والی کون ہستی تھی, وہ یہی ہستی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر نا ایک اور ہدایت یہ فرمائی کہ اسلام کے اوپر مال اور جان کے سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں, اور میں سب کے احسان کا بدلہ دے گا ہوں سوائے ابو بکر کے. ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی کو دے گا. مسجد نبوی میں شہر میں کچھ حجروں کے دروازے کھلتے تھے, صحابہ کے بھی تھے اور آپ کے ازواج مطہرات کے بھی تھے. آپ نے فرمایا میرے بعد مسجد کی طرف کھلنے والے سارے حجروں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے. ابو بکر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہے گا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ تمہارا مستقبل کا امیر بھی یہی ہوگا. یہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفات سے ایک دن پہلے آپ پھر آتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں. سارے غلام آپ نے آزاد کر دیے, جو بھی 2-3 غلام رکھے ہوئے تھے. 7 دینار آپ کے گھر میں تھے وہ آپ نے صدقہ کر دیے. پہلے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے, بتایا کہ اتنے پیسے ہیں, تو کہا اللہ کا رسول اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں, اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہوئی ہے. یہ 7 دینار صدقہ کر دیے. آپ کے پاس جو جنگی ہتھیار تھے مسلمانوں کو ہبہ کر دیے. یہ اسرائیل کی ترقی میں گولڈ میرا ان کی ایک وزیر اعظم گزری ہے, اس نے اسلحہ کی بہت بڑی ڈیل کی تھی امریکہ کے ساتھ, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسرائیلیوں کے پاس ابھی کھانے پینے کی بھی پوری چیزیں نہیں تھیں. تب اس نے ڈیل کی. اب جب معاہدہ لکھنے کے لیے وہاں سے ایک وفد آیا تو اس گولڈ میرا سے نا ایک امریکن صحافی نے انٹرویو کیا. اس نے کہا بھی تمہاری ابتدائی حالت ہے اور تم کروڑوں ڈالر کا اسلحہ خرید رہی ہو, تم کیسے کر رہی ہو؟ یہ جو ہے آپ نے تھیوری اور نظریہ اور پلاننگ کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا میں ایک شرط پہ جواب جو ہے نا اس کا دوں گی کہ میری زندگی میں تم نے یہ راز فاش نہیں کرنا. اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا. وہ بھی مر گئی, اور مرنے کے بعد وہ جو صحافی تھا نا خود ایک اخبار کا مالک بن گیا, نیو یارک میں مالک بن گیا. اور اس نے پھر اپنے اس سفر کی روداد لکھتے ہوئے نا اس نے کہا آج وہ راز جس کے اوپر اس عورت نے بین لگایا تھا کہ میں اس کی زندگی میں اس کو فاش نہیں کر سکتا, میں فاش کرنے جا رہا ہوں. میں نے اس عورت سے پوچھا تھا تم نے دفاعی پلاننگ کہاں سے لی ہے, تمہاری عوام کے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تاریخ میں ہمیں لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ناشتے کے دسترخوان پہ انڈے اور بریڈ ہے, ہمیں یہ دیکھیں گے کہ ان کا دفاع کتنا مضبوط ہے. اور مضبوط دفاع کا نظریہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے کہ جب ان کی روح نکل رہی تھی اور اپنے رب کی طرف جا رہے تھے, ان کے گھر میں لالٹین جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, لیکن ان کی دیواروں کے اوپر اسلحہ لٹک رہا تھا. جس قوم کا دفاع مضبوط ہوگا وہ قوم کبھی بھی دنیا کی غلام نہیں بن سکتی. ہم نے تو ہتھیار رکھ دیے, اگر لیتے بھی ہیں تو ان سے لیتے ہیں.
یہاں بناتے بھی ہیں تو اسے پوچھ کے بناتے ہیں، لمٹ ہے کتنی بنا سکتے ہو اتنی نہیں بنا سکتے ہو. اور ہم تو چلو پھر بھی کچھ جرات کر کے ہمارے ملک کے لوگوں نے یا فوج نے یا انتظامیہ نے بنائے ہیں. عرب تو کوئی چیز میں نہیں بناتے، سارا اسلام سے لیتے ہیں. دفاع مضبوط ہوئے گا تو یہ امت دنیا کی امام بنے گی. ہم نے بدر کے واقعات کے اندر یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا ہے بدر کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھو. اس کے پاس 5 ہیں تمہارے پاس 10 ہونے چاہیے. اس کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی آئی ہے تمہارے پاس اس سے آگے کی ہونی چاہیے. ان کی طرف نہ دیکھتے رہو، میری دعاؤں کے اندر نہ لگے رہو. اپنے آپ کو تحرک دو کہ تمہارا مقابلہ اقوام عالم کے ساتھ ہے، کسی خاص فرقے اور مسلک کے ساتھ نہیں ہے. اس کے لیے تیاری کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 4 دن پہلے تشریف لے آئے. آپ کے کمرے میں صحابہ تھے اور 4 دن پہلے کے واقعات میں پہلا جو واقعہ ہے نا، آپ نے کہا لوگوں کوئی قلم اور کاغذ لاؤ، میں تمہیں تحریر لکھ کے دیتا ہوں. اس تحریر کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول شاید خلافت جناب علی کو لکھ کے دینا چاہتے تھے. کوئی ایک اشارہ بھی اس کا نہیں ملتا کہ حضور خلافت کی کوئی تحریر لکھ کے دینا چاہتے ہیں. آپ کے اوپر غشی کے دورے پڑ رہے تھے، مرض کی شدت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا بے دورہ پڑ گیا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت کو سنبھلنے دو، ابھی آپ کے اوپر مرض کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے اور حضور کا اسوہ موجود ہے. ہم کبھی گمراہ نہیں ہوتے. اسوہ موجود ہے. کچھ نے کہا نہیں لاؤ جی اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے. تو تھوڑی آوازیں اونچی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو نکل جاؤ میرے اسرے سے، میرے حجرے سے نکل جاؤ. سارے چلے گئے. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور بائی فورس نکال دو. کوئی یہودی اور عیسائی عرب کے اندر نہیں رہ سکتا، صرف حدود حرم کے اندر نہیں، جزیرہ عرب کے اندر کوئی یہودی اور عیسائی نہ رہے. آپ نے فرمایا ان کو نکال دو. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وفود بیر سے آتے تھے اور ان کا خیال رکھتا تھا میں، میرے آنے کے بعد بھی اسی طرح ان کا خیال رکھنا اور رخصت کرتے ہوئے ان کو گفٹ بھی دینا اور ان کا احترام بھی کرنا. من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں. صحابہ اسی طرح ان کا خیال رکھتے رہے. تیسری بات کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے یا یہ کہا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. 12 صحابہ نے دونوں کے اوپر عمل کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 4 دن پہلے تشریف لائے اور مغرب تک کی نمازیں آپ پڑھاتے رہے. نمازوں کے لیے آپ تشریف لاتے تھے. راویوں نے یہاں تک نوٹ کیا ہے کہ حضور کی مغرب کی نماز کے اندر کون سی سورت تلاوت کی گئی ہے. آپ نے ادا کر دیا حضور کے دین کو پہنچانے کا. جی سورہ المرسلات پڑھی ہے اور اتنی امانت داری کے ساتھ صحابہ نے حضور کا دین پہنچایا. جس نے سنا ہے نا حضور کو یہ کہتے ہوئے دیکھ نہیں رہا تھا، جی سنا صرف دیوار کے پیچھے تھا یا پس پردہ، تو اس نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جس نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا نا اس نے روایت کیا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول ایسا کر رہے تھے. جی اور جس نے تقریر سنی اس نے کہا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ایسا بیان فرما رہے تھے. یہ امانت کا حق. پوری توجہ سے حضور کی بات سنی ہے اور پوری ذمہ داری اور توجہ کے ساتھ حضور کی بات جو کی تو بتائی ہے، کوئی راستے میں ٹانگ اور بچی نہیں لگائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عشاء کی نماز کے لیے آپ کی طبیعت نہیں سنبھل پائی. آپ کی طبیعت نہیں سنبھل پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دورے بھی پڑ رہے تھے، کمزوری بھی بہت زیادہ تھی. آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لوگوں نے نماز عشاء پڑھ لی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں. آپ نے فرمایا میرے لیے پانی منگواؤ. پانی رکھو، میں بھی غسل کر کے وضو کر کے میں جاتا ہوں. پانی رکھا گیا لیکن آپ کی طبیعت نہیں سمجھی. ایک دفعہ آپ تیار بھی ہوئے لیکن نہیں جا سکے.
پھر آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اما عائشہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ بھی نماز نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں۔ پھر آپ اٹھے لیکن طبیعت نہیں سنبھلی۔ 3 دفعہ ایسا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل کے ہیں، وہ آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ جی جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہے ہوں، سفر میں، حضر میں، غار میں، جی ہر وقت آپ کے ساتھ رہے ہوں، وہ جب دیکھیں گے میرا ساتھ چھوٹ رہا ہے تو مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے یا رسول اللہ، آپ عمر کو کہیں، جناب عمر کو۔ حضور نے پھر کہا ابو بکر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں تھوڑی بات پھر طبیعت سنبھلی، پھر اللہ کے رسول یہی کہہ رہے ہیں ابو بکر کو وہ نماز پڑھائیں، تو میں کہہ رہی تھی یا رسول اللہ عمر کو کہیں، تو حضور نے فرمایا تم تو یوسف والی ہو نا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے عورتیں آئی تھی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں۔ پھر 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے، سہارے کے ساتھ آپ پہنچے، جناب فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور جناب ابوبکر صدیق امامت فرما رہے تھے، پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے اشارہ کر دیا نہیں، اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر صدیق کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ جب 2 کی امامت ہوتی ہے نا تو ایسے یہاں امام ہوگا اور اس طرف مقتدی ہوگا، آگے کھڑے ہو گئے اور بیٹھ گئے، بیٹھ کے اللہ کے رسول امامت کروا رہے ہیں، اور آپ کی امامت میں جناب ابو بکر پڑھ رہے ہیں، اور جناب ابو بکر کی ابتدا میں باقی مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت منظر تھا۔ یہ بھی اس بات کا اعلان تھا کہ میرے مصلی کا امام میرے بعد ہوگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نعوذ باللہ ڈاکہ ڈالا ہے، یار حضور کو اس وقت ہم پڑھیں، تاریخی قرائن تو دیکھیں جی، 1400 سال بعد تمہیں پتہ چلا ہے کہ جناب علی سے اس کا حق چھینا گیا ہے، اور جناب علی حضور اپنا ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ کس دنیا کے اندر یہ دنیا رہتی ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے بعد دوبارہ مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ آخری دن صبح فجر کی نماز ہو رہی تھی، آپ نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، اور کافی دیر تک آپ کھڑے رہے، دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، جیسے کوئی بندہ مطمئن ہوتا ہے نا اپنے کسی کام کے اوپر کہ آپ میرے شاگرد اس قابل ہو گئے جس کام کو لے کے آتے چلے۔ جی جناب بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کر دیا کہ اپنی جگہ پہ رہو، نماز پڑھاؤ۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد، تبسم فرمانے کے بعد آپ نے پردہ آگے کر دیا اور آپ حجرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ جی چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اس روز جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح یہ منظر دیکھا تو تھوڑا مطمئن ہو گئے کہ حضور کی طبیعت کچھ نہ کچھ بحال ہے، تو اجازت لے کے اوالی مدینہ میں ان کی فیملی رہتی تھی، وہاں تشریف لے کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے وہ نہیں سنبھل پا رہی تھی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، ان کو ملے، ان کو وصیت کی، ساتھ تاکید بھی یہ کی کہ بخشش آپ نے اپنے عمل کی بنیاد پر جی اپنی فیملی کے لوگوں کو کہا کہ قیامت کے دن میں تمہارا کچھ نہیں کر سکوں گا، جی آپ نے اپنے عمل کی بنیاد پہ۔ پھر سیدہ فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، وہ روئیں، پھر کوئی بات کہی، وہ ہنسی، جس کا بعد انہوں نے تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہ پہلی دفعہ حضور نے یہ کہا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، اور دوسری دفعہ یہ خبر سن کے میں روئی، دوسری دفعہ کہا کہ تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، تو یہ خوشخبری سن کے میں مسکرائی۔ آپ نے جناب حسن اور حسین کو بلایا، ان کو چوما، بوسہ دیا، پیار دیا، اور آپ کی زبان مبارک پہ جو الفاظ آخری وقت تک جاری رہے وہ تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، تمہاری نماز 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 نماز، اور وما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام، اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون، اپنے نوکروں، خادموں اور غلاموں کو وہی کھانے کے لیے دینا جو تم خود کا کھاتے ہو، اور ان کو پہننے کے لیے وہی دینا جو تم خود پہنتے ہو۔ جی مساوات
ہیں تو انسان ہی نا. تمہارا خادم اور نوکر اور غلام بن گیا تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے درجے کا شہری ہے، وہ بھی اول درجے کا شہری ہے. کسی وجہ سے اگر وہ مال اور دولت سے محروم ہے یا تھوڑا ہے اس کے پاس مال اور دولت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ناقدری کی جائے. یہ کس کا پیغام ہے؟ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. ام عائشہ فرماتی ہیں اسی حالت میں حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میرے حجرے میں میرے باری کے دن حضور کی وفات ہوتی ہے. آپ کو غشی کے دوڑے پڑے تھے، پیالہ تھا، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے کے اوپر مال لیتے. اتنے میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ ایسے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیے. تو میں نے اشارہ کیا کہ آپ کو بھی چاہیے، پوچھا تو آپ نے سر ہلایا. تو ہمیشہ کہتی میں نے ان سے مسواک لی. اب مسواک تھوڑی سخت تھی، میں نے اپنے منہ میں چبا کے حضور کو دی ہے. فرماتی ہے کہ میرا لعاب بھی آخری وقت میں حضور کے لعاب کے ساتھ اکٹھا ہو گیا. زندگی بھر کی شادی کھیلے دی. تو اللہ کے رسول مسواک کرتے رہے، پانی سے کلی کی اپنے منہ کے اوپر ڈالتے رہے اور دعا بھی کرتے رہے، اللہم بالرفیق الاعلی لا الہ الا اللہ. یہ آپ بار بار پڑھتے رہے، اللہم بالرفیق الاعلی. اسی دوران آپ کی جو ہے کمزوری اور زیادہ بڑھ گئی، گردن جھکنا شروع ہو گئی اور آپ کی زبان مبارک پہ کچھ پڑھا جا رہا تھا. میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جی کہ اللہ کا انعام کن کے اوپر ہے؟ انبیاء پر، صدیقین ان کی دعوت کی تصدیق کرنے والے، شہداء اس دعوت کی اقامت کے لیے جانے دینے والے، والصالحین اس نظام کے مطابق اپنی ذات اور معاشرے کی تعمیر کرنے والے، وحسن اولئک رفیقا. یہی وہ جماعت ہے جس کی رفاقت ہم سب نے اختیار کرنی ہے. یہ جماعت معاشرے میں کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس جماعت کے قیام کے لیے ہم کام کریں، یعنی نفرتوں سے ہٹ کے رنگ و نسل لسانی تعصبات سے بالا تر رہتے ہوئے ہم حضور کے اسوے کو مضبوطی کے ساتھ تھام دیں اور دنیا کو بتائیں میرے نبی کا اسوہ کیا ہے. اپنی زبان، کردار اور عمل سے بتائیں. دنیا اس نظام کو چاہتی ہے. مغرب میں تنہائی ہے، بندہ مر جاتا ہے، دروازہ توڑ کے پتہ کیا جاتا ہے بندہ 2 دن سے نہیں نکلا، میت پھول چکی ہوتی ہے اور بردیا والے اٹھا کے وہاں کے پھینک کے آ جاتے ہیں. وہ ترس رہے ہیں کوئی زندگی کا ساتھی ملے، زندگی کا کوئی سکون ملے. وہ سکون اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھا. آپ کی وفات ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو، سوموار کا دن تھا. 63 سال اور 4 دن آپ کی عمر مبارک تھی اور آپ اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہو اپنے رب کے حضور پہنچ گئے. 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے اور ہم جشن مناتے ہیں اور بڑے درد سے جشن مناتے ہیں. اور جو اس کے خلاف بولتا ہے ہم کہتے ہیں یہ توہین رسالت کرتے ہیں. حالانکہ توہین رسالت تو وہ کر رہے ہیں کہ حضور کی وفات کا دن ہے اور ساری دنیا کو ناچ کے بتا رہے ہیں کیا میرے نبی فوت ہوا ہے. جی پیدائش منا رہے ہیں نا، فوت والے دن غم ہونا چاہیے تھا نا، پریشانی ہونی چاہیے. شاید حکمت بھی اللہ کی یہی تھی کہ پیدائش اور وفات کے دن کو اکٹھا کر دیا کہ جب خوشی آئے گی تو وفات بھی سامنے ہوگی، جب وفات آئے گی تو پیدائش بھی سامنے ہوگی. لہذا یہ امت حضور کے مشن کے ساتھ جڑی رہے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں انشاءاللہ کل ہمارے معزز مہمان آ رہے ہیں، وہ اسی پیغام کو اجاگر بھی کریں گے. اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس محفل کو بڑی ترقی دی ہے. یعنی ہماری توقع بھی نہیں تھی اور ہم نے اس کے اوپر کوئی پیپر ورک بھی نہیں کیا تھا کہ بڑی پلاننگ کے تحت ہم نے یہ پروگرام رکھا ہو. بس ایسے مسجد میں ربیع الاول کی کوئی 8 یا 10 تاریخ تھی. ہمارے محترم ارشد صاحب میں بار بار توجہ دلاتے رہے کہ کوئی سیرت پہ نہ پوری سیرت پڑھی جائے. اس طرح چند اور بھی دوست تھے، ہم نے ان کی توجہ اور ان کی رہنمائی میں ایک پروگرام ترتیب دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا ہے، ہماری توقع سے زیادہ کامیابی کی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے. کل کے پروگرام کا ٹائم جو ہے نا وہ جو کہ مغرب کے بعد ہے. ہماری روٹین جو تھی وہ عشاء کے بعد تھی ہمارے. جی تو ہمارے جو معزز مہمان ان کے پاس بھی ٹائم جو ہے نا وہ عشاء کے بعد کا اویلیبل نہیں تھا. تو ہم نے کہا چلو یہ درس والا جو ہے یہ تھوڑا مختصر ہو جائے گا. کل سیرت کا آخری سبق باقی ہے،
یہ جو آج تک ہم نے پڑھا ہے آپ کی وفات تک پڑھا ہے، لیکن وفات کے بعد کے کچھ واقعات ہیں وہ ضروری ہیں رکھنے، تو وہ سبق باقی ہے۔ تو مغرب کے بعد کام کا ٹائم بھی ہوتا ہے، کل انشاءاللہ دکان طرف مغرب کے ٹائم چھٹی لے کے آ جانا جی، توصیف صاحب بھی اور ذوالفقار صاحب بھی اور بھی جو ہمارے دوست اس فیلڈ میں ہیں وہ دوست اب آپ کے ساتھ تشریف لائیں۔ یہ جو دعوت نامے دے رہے ہیں 5 اس کے اندر 5 ہے، اپنے 5 دوستوں کو ضرور دعوت اور ہم کل انشاءاللہ حاضری بھی لگائیں گے کون اپنے ساتھ لائے ہیں جی۔ اس میں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، مہمان کا اکرام بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو مزید لے کے چلیں گے بھی، اس کا کیا روٹ بنتا ہے انشاءاللہ وہ آپ دوستوں کے مشورے کے بعد جو ہے نا پلان ترتیب دیا جائے گا۔ مجھے کبھی امید ہے ہمارے سارے سامعین اور ہماری بہنیں بھی فیملی کا بھی اوپر حال ہم کھول دیتے ہیں خواتین بہنوں کے لیے، تو وہ بھی اس میں آتی ہیں، تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ سب لوگ ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ متوقع ہے نا جزاک اللہ خیر، کچھ کام بچ گئے ہیں؟ اگر کوئی ساتھی اپنے محلے کی مسجد کے لیے لے کے جانا چاہے تو وہ بھی لے کے جا سکتا ہے، توازن کا اہتمام بھی ہے جی۔ ہاں جی انشاءاللہ ہم نے ایک اور اہتمام یہ کیا ہے، وہ بھی ہمیں ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ اس سیرت کو آپ یہاں تو سنا دیا ہے لیکن کو پڑھنے کا موقع بھی ہو، تو ہم نے لاہور سے کچھ بکس منگوائی ہیں، کچھ کتابیں منگوائی ہیں، 300 کی تعداد ہوگی، اور ہم چاہ رہے چھوٹی کتاب کو، بڑی بکس نہیں ہے کہ پڑھنا ذرا مشکل ہو، ساری کتابیں میں کہ جو زیادہ سہل اور آسان تھی، ایک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے حیات طیبہ، یہ دونوں بکس ہیں۔ تو میرے خیال میں بھی کتابوں کے میں اندازہ نہیں ہوا پیسے کتنے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر ساتھی اس کتاب کو خرید کے جائیں، یعنی وہ ایسا نہیں وہ کاروباری نقطہ نظر کے لیے، حضور کی دعوت مشن اور سیرت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، جو ایک سے زائد خرید سکتا ہوں اپنے پڑوسی کے لیے بھی لے جائیں۔ ہم اپنی طرف سے بھی ایک کتاب آپ کو دیں گے، وہ فری دیں گے انشاءاللہ، اس میں کچھ تفسیر، کچھ مسائل، کچھ دعائیں، اسماء الحسنی، وہ بھی ہم نے ترتیب دی ہوئی ہے، وہ فری دیں گے۔ لیکن یہ جو 2 کتابیں ہوں گی یہ آپ نے لینی ہے، یہ جو نہیں استطاعت رکھتا ہے، یا ہر بندے کو بجٹ ظاہر اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو صاحب استطاعت ہیں وہ ایڈجسٹ کریں، میرے خیال میں 250 تک اس کی قیمت ہوگی، ضرور خرید کے پڑھیں اور آگے بھی پڑھنے کے لیے تحفہ دیں۔ حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیت دو اور محبتوں کو بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ میں محبتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واغفرنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا۔ اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك واصلح لنا شأننا كله۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ اس کو معاف فرما، ہم سب کو آخرت والے لمبے سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں پر اپنا فضل فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ہر فتنے اور ہر آزمائش سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہر تنگی سے اور ہر آزمائش سے اس ملک کو اور تمام بلاد اسلامیہ کو محفوظ کر دے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عمن تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک۔